بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے محبت کا، پیار کا، اپنائیت کا، احساس کا، ایک دوسرے کے اندر دکھ درد بانٹنے کا مہینہ لے کر آیا، لیکن یہ رمضان گزرتا جا رہا ہے اور یہ رمضان گزرنے کی جو آخری طاق راتیں ہیں، اسی طاق رات میں ہمیں مانگنا ہے۔ آج شب قدر کی رات ہے اور آج مانگنے کی رات ہے، اور آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر ان ثنا خوانوں کو بھی مدعو کیا اور آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ وہ تمام ثنا خواں یہاں موجود ہے، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہی جامی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ثنا خواں ہمارے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارا کیفی اکیڈمی کے حوالے سے ہے محمد ابرار حسین صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج یہاں پر اس پروگرام میں تشریف لائے۔ طاہر ہاشمی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کمال کی آواز دی ہے۔ اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے، وہ چیدہ الفاظ ہم سننا چاہیں گے، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جس طرح رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 یا کم و بیش 1,44,000 انبیاء کی امت کو عطا نہیں کیا، صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر بھی یہ خاصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بطور تحفہ عطا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آقا کے حضور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، پہلی امتوں کے جو لوگ تھے، وہ 500 سال عبادات کیا کرتے تھے، اور ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں، تو ہم تو بڑی تھوڑی سی عبادت کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نزول فرمایا، سورۃ القدر کا، اور اس میں بتایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر فرمایا تمہیں اس کا ادراک نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا شب قدر جو ہے، پھر اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی خود ہی عطا فرما رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ سے افضل، بہتر، اس سے زیادہ۔ یعنی اگر اس ایک رات میں عبادت کی توفیق مل جائے تو وہ 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں کتنی لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک شخص کی 60 سال یا 70 سال زندگی ہوتی ہے، جو کہ اوسطاً اس امت کی عمر ہے، تو اس میں کم از کم وہ 40 سال تو اسے ایسے مل جائیں گے، یا 40 شب قدر تو اسے مل جائیں گے جس میں وہ عبادات کر سکے گا۔ تو 40 شب قدر کا مطلب ہے کہ 40,000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر جو ہے یہ خاص طور پر اس امت کو عطا کی، اور اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر میں نزول ملائکہ ہے، جبریل علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہے، اور جب ان کی آمد ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، تو پھر الگ ہی سما بن جاتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، منادی ساری رات پکارتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی عزت کا طلبگار، ہے کوئی مانگنے والا، آج مانگتے جاؤ، آج اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آؤ تو صحیح در پہ، مانگو تو صحیح، آج جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا۔ وہی جامی صاحب، آپ سے ہم آپ کا پسندیدہ کلام سننا چاہیں گے۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. کلام مسرور کیفی علیہ رحمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. کیا بات ہے. آنکھ میں پہ ہم نمی ہے اے رسول ہاشمی، آنکھ میں پہ ہم نمی ہے اے رسول ہاشمی، بات اب اپنی بنی ہے اے رسول ہاشمی، جس طرف ہے روضہ اقدس کی جالی اس طرف، جس طرف ہے روضہ اقدس کی جالی اس طرف، روشنی ہی روشنی ہے اے رسول ہاشمی، روشنی ہی روشنی ہے اے رسول ہاشمی، آپ کی یادوں کو اپنا کر جو دنیا سے گیا، آپ کی یادوں کو اپنا کر جو دنیا سے گیا، آدمی وہ جنتی ہے اے رسول ہاشمی، آدمی وہ جنتی ہے اے رسول ہاشمی، کیا کہے مسرور کس کس سے کہے کیسے کہے، کیا کہے مسرور کس کس سے کہے کیسے کہے، کیا عنایت آپ کی ہے اے رسول ہاشمی، بات اب اپنی بنی ہے اے رسول ہاشمی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت سبحان پیارا اللہ. کلام وحید جامی صاحب. مسرور اکیڈمی کے نعت اکیڈمی کے آپ منتظم اعلیٰ بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز ہے اور بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو نعت بھی سکھاتے ہیں نعت کے حوالے سے، اور آپ کو اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے. ابھی روزہ رسول کی حاضری سے بھی آپ ہوتے ہوئے آئیں تو اور برکتیں آپ کی آواز میں ہو جائے گی. تو وہ کون سا کلام ہم سننا پسند کریں گے؟ وہ کون سا علیہ رحمہ کے خوبصورت کلام میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں، وہ بھی حاضری حضوری کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، دم
کیا کہنا کہ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، کہ خدا کا سامنا ہے، روبرو ہے شافعِ محشر، خدا کا سامنا ہے، روبرو ہے شافعِ محشر، منور اب ذرا ناتے پیمبر ہو تو کیا کہنا، منور اب ذرا ناتے پیمبر ہو تو کیا کہنا، نبی کا ستا ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا۔ کیا بات ہے ابرار الخلق، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، بہت پیارا۔ حضرت مجھے بھی یہ دیجئے، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں تک تار آ سکتا ہے نہیں، بالکل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعت اللفظ کے اندر کچھ چیزیں، کچھ موتی کو ایک تسبیح میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو اچھا لگے تو ذرا سا میرے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ تو آمد رسول کی بات کرنے لگا ہوں کے اندر پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنے لگا ہوں کہ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا سبحان اللہ، الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے ہیں، اور جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے ہیں، ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے ہیں، اور خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ ہائے 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 دو جہاں کے عالم آ رہے ہیں، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں۔ سین نے کہا کہ ساقی محشر آ رہے ہیں، شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہے ہیں، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے ہیں، زواد نے کہا کہ ضعیفوں کے محوا آ رہے ہیں، اور تا نے کہا کہ طاہر اور معطر آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں،
غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے ہیں، فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، اور کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے ہیں، اور کاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے ہیں، اور لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میم نے کیا کہا؟ میم نے کیا خوب کہا کہ میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور کہتے ہیں کہ میم محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں، واو نے کہا کہ ودھا آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور براق آ رہے، یا چیخ اٹھا، اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں طاہر ہاشمی صاحب سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح روٹین سے چل رہے ہیں آپ، بالکل ماشاءاللہ بہت پیارا کلام۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات سبحان اللہ۔ ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، عام لطف خدا آج کی وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اورنگزیب صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کلام جو آپ کو بہت ہی پسند ہو۔ جو کلام میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میں نے ابھی حاضری میں مدنی شریف میں الحمدللہ اس کی سرائیں کنٹینیوسلی بلند کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جو لوگ مدینے والے کا، جو لوگ مدینے والے کا میلاد منایا کرتے ہیں، محفل کو سجایا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میرے آقا، ان لوگوں کو بھی میرے آقا روزے پہ بلایا کرتے ہیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے, یہ سما بھی کتنا عظیم ہے, کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے, کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب گئے, ہم نبی سے کتنے قریب گئے, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مجھ پر کیسا نیازی کرم ہو گیا, مجھ پر کیسا نیازی کرم ہو گیا. ساری دنیا مجھے کہنے لگی پنجتن کا گدا, ساری دنیا مجھے کہنے لگی پنجتن کا گدا, پنجتن کا گدا, پنجتن کا گدا, پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بہت پیارا کلام اور صاحب ماشاءاللہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے مدثر طارق نے, ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھتے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام جو آپ کو بہت ہی پسند ہے, آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. دل میں اب کوئی آرزو نہیں, دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے,
मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। माशाल्लाह जी नदीम साहब, आप भी हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज़ है आपका। वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, तलाशे जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शामे अबद गया हूँ, तलाशे जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गेते गेते संभल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गेते गेते संभल गया हूँ। साहब कौन सा कलाम पेश करेंगे आप? मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते नबी जी तेरी बात
تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے اور تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا مجھے موت آقا تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آقا اور کسی چیز کی طلب ہے نہ گیا رزو بھی کوئی نہ گیا رزو بھی کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے نبی جی تو نے اتنا بھر دیا ہے کش کول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے اور میرے سون گھر میں کبھی رونق عطا ہو کبھی رونق عطا ہو میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے. جی اسی دوران ہمیں ندیم صاحب نے بھی جوائن کیا ندیم مدثری صاحب تو آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں کلام پڑھوں مجتبی قائر سے احسان آدم چشتی صاحب کے لکھا ہوا خوبصورت جی کلام. کیا بات ہے. انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مدینے میں رہے یاد آتی مجھے ہے مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم آ رہا میرا سامان آ
रहे बन के सरकार का। हज़रत मैं आपसे वो शब कदर के हवाले से जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि हज़ारों साल, वो चीदा चीदा अल्फाज सुनना चाहूँगा और फिर इसके बाद मैं ताहिर हाशमी साहब को अपने उस अलविदाई कलाम की तरफ, हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। तो वो जो आप फरमा रहे थे बड़ी शब कदर के हवाले से। जी, इससे पहले कि मैं ये बात करूं, यहाँ मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोग ज़मीन पर नहीं बैठे, बल्कि हम फरिश्तों के परों पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चूँकि जिस जगह सरकार का ज़िक्र होता है, उस जगह को अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों पर उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। और यहाँ सरकार का ज़िक्र हो रहा क्या है बात। और यहाँ अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी हासिल हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस रात को सही तरह से इस रात में सना ख़ानी करके, अल्लाह को याद करके, उसके हबीब का ज़िक्र करके इस रात का हक़ अदा करने की कोशिश कर रही हैं। ये रात बड़ी अज़मतों वाली रात है और ये रात ऐसी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद कुरान में फरमा दिया कि 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने की इबादत एक तरफ और इस रात की इबादत एक तरफ। क्या कहना, सुभान अल्लाह। और फिर वो जो बात मैं कर रहा था कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान को नासिल फरमाया, यानी लौहे महफूज में कुरान मौजूद था, उस कुरान को नाजिल किया आसमानी दुनिया पर। क्या बात है। तो इसलिए इसकी भी एक अलग ही रहमत है, अलग ही एक दिलों पर इसका सुरूर पैदा होता है, एक अलग कैफियत पैदा होती है, क्योंकि कुरान इतना वज़नी, इतना हैवी कलाम है कि रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइता। फरमाया अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। क्या बात है। और ये जश्न नुज़ूल कुरान की रात है और ये कुरान जो आज हम पढ़ रहे हैं ये तो सरकार के कल्ब अतहर का फैज़ है। क्या बात। कि ये आका के कल्ब अतहर से हो के सहाबा से, ताबईन से, बुजुर्गान दीन से होता हुआ हम तक पहुंचा, तो आज हम इसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वरना हम और आप तो इसको बर्दाश्त भी नहीं। बिल्कुल हज़रत, आपसे गुफ्तगू और मज़ीद होगी इंशाअल्लाह ताला। हम मज़ीद प्रोग्राम के अंदर इसी शब कदर के हवाले से पूरी, क्योंकि अभी भी 27 की रात है, फिर 29 की रात है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वक्त मुझे यही कहा जा रहा है कि बस अब वक्त बिल्कुल आखिरी। उसके ऊपर आप लोगों को बहुत शुक्रिया, तमाम सना खानों का बहुत शुक्रिया जिसने मेरी आज के इस शब कदर की इस महफिल को अपनी उस आवाज़ से प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करके इसको उजागर किया। उसका सवाब तो अल्लाह पाक ही अता फरमाएंगे। और वो रात जो है आज जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि वो रात जिसके अंदर पर बिछा दिए जाते तो फिर उसकी शान ही अलग है। मैं कहूँगा रमज़ान हमें बहुत सारे मैसेजेस दे के गया, बहुत सारे पैगाम दे के गया, अपनायत का सब कुछ। तो ये अब जा रहा है और इस जाने के ऊपर मैं अलविदाई कलाम के लिए ताहिर हाशमी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अलविदाई कलाम। एक छोटा सा मैसेज मेरा भी है, रमज़ान मुबारक सत्य है। अब अगले साल रमज़ान तो आना है, अब कौन होगा कौन नहीं होगा, तो बराए करम जितने भी सामीन हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है अपनी मग़फ़िरत करवाइए, दुआएं कीजिए अल्लाह पाक से। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। कुल्फ़त हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़्म
افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھگوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھگوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا تم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئے بشاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ یہ بس یہ کرم تم ہم کو پابام رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان 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 ماشاءاللہ بہت پیارا کلام طاہر حسین صاحب. ناظرین رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا کے گیا, رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتا کے گیا. تاثرات ابھی بھی باقی ہے, اس میں بھی ابھی بھی اپنے آپ کو ساری بخششیں کروا سکتے ہیں, مغفرت کروا سکتے ہیں. رحمتوں کا یہ اشرق چند دن رہ گئے, اس راتوں کو ضائع نہ کیجیے, اور جہاں بھی بازاروں کے اندر آپ خریداری کریں لیکن اپنا وقت جو ہے اس رات کو ضرور دیجیے, تاکہ آپ جو ہو آپ کو جو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا اس موقع کو ضائع نہ کیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اللہ حافظ.